اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کے بارے میں کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم کر کے کھاتے ہیں یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، وہ ثور بن زید المدنی سے، وہ ابو الغیث اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو، وقتل النفس اور اس جان کو قتل کرنا، التی حرم اللہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واکل الربا اور سود کھانا، واکل مال الیتیم اور یتیم کے مال کو کھانا، والتولی یوم الزحف اور جنگ کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات اور پاک دامن مومن اور غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس آیت مبارکہ میں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں کا ذکر کیا۔ ویسے تو ہر کبیرہ گناہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، لیکن ان 7 کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باقیوں کے مقابلے میں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی تباہی، ان کی ہلاکت، ان کا نقصان عام گناہوں کی بنسبت زیادہ ہے، کیونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو کبیرہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی یہ کبیرہ میں سے بھی کبیرہ ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک۔ یہ تو ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے تو وہ اسے معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف کر دے۔ شرک کی معافی نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ شرک اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اور کوئی بھی شخص اور کوئی بھی ملک اور کوئی بھی قانون اپنے قانون میں غداری اور بغاوت کو برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح آپ اس ملک میں رہتے ہوئے انڈیا کا قانون یہاں پر چلائیں، کہیں جی انڈیا میں یہ قانون ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو پاکستان والے آپ کو چھوڑیں گے؟ آپ افغانستان کا قانون اس ملک میں رہ کے چلائیں، وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ آپ کی دکان کا ملازم ہو، آپ کے پاس رہتے ہوئے تنخواہ آپ کی کھائے، پیسے آپ اس کو دیں، کھانا پینا آپ کا ہو، اور وہ قانون چلائے پڑوسی کی دکان کا آپ کی دکان میں کہ جی اس کی دکان میں یہ چلتا میں یہاں پر وہی چلاؤں گا، تو آپ کو تو یہ چیز آگ لگا کے رکھ دے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کی کتنی میں آپ کو تمثیلات دوں، ایک ملک میں رہتے ہوئے کسی اور ملک کا قانون، ایک مالک کے پاس ہوتے ہوئے کسی اور مالک کا قانون چلانا، ایک خاوند کی بیوی ہو کر کسی اور خاوند کی باتوں پر اور اس کے اشاروں پر اور اس کے طریقوں پر چلے، یہ اللہ کے ساتھ شرک، بغاوت ہے، غداری ہے، خیانت ہے۔
اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی زبان کے ساتھ یہ کسی اور کو پکارے، کسی اور سے مانگے، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، یہ غداری ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، حدیث قدسی ہے، میں شرک سے، اس چیز سے سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں، سب سے زیادہ ہٹ جاتا ہوں جس میں ملاوٹ آ جاتی ہے۔ کیوں؟ میں واحد ہوں، احد ہوں، میں ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا، اور جس چیز میں ملاوٹ آ جائے میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی غیر کو کسی بھی طریقے سے، نظر و نیاز کے طریقے سے، آواز کے طریقے سے، اور دل کے احترام اور خوف کے طریقے سے، یا کسی بھی طریقے سے جہاں کوئی غیر اللہ کی صفات میں شریک ہو جائے، اللہ رب العالمین اس عمل کو ترک کر دیتا ہے، اللہ اس کو لیتا ہی نہیں۔ اور ہمارے بہت سے جملے شرک پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سے کلمات ہمارے، بعض دفعہ ہم کسی قبر پہ تو نہیں جاتے، کسی غیر اللہ سے تو مانگتے نہیں، لیکن ہمارے لکھے ہوئے جملے بہت سے ایسے شرکیہ ہوتے ہیں، اللہ نبی کا کرم، جانے یا رسول اللہ، یا جانے حسین، یا اسی طرح عباس تو دیکھے گا، یہ تو کفریہ کلمات ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ ایسے کفریہ نظریات رکھنے سے۔ تو شرک اللہ کے ساتھ در حقیقت بغاوت ہے، غداری ہے، خیانت ہے، اور کوئی بھی ملک ہر جرم کو معاف کرتا ہے لیکن غداری کو معاف نہیں کرتا، خیانت اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ والسحر، اور جادو، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، یہ سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو تو کیا، آپ نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے، من اتا کاہنا فصدق به فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن کے پاس آیا، اس نے اس کی تصدیق کی، اس نے اس چیز کی تکذیب کر دی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ صرف ہاتھ دکھانا، جادو کرنا کروانا دور کی بات، اتنے سے ہی انسان اللہ کے نبی کی شریعت کا منکر بنتا ہے۔ تو جو جادو کرنے اور کروانے پہ چلا جاتا ہے، یہ تو بڑا آگے کا کفر ہے اور گھٹیا ترین حرکت، یہ یہود کا طریقہ ہے، کیونکہ یہود کے اندر جادو تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بخاری کی روایت میں انہوں نے جادو کیا۔ تو جادو ایک بڑا ملعون عمل ہے، لیکن افسوس آج آئیے محبوب آپ کے قدموں میں، کاروبار یوں چلے اور دشمن آپ کے سامنے جھک جائے، اور ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف، سسرال والے اپنے داماد کو اپنا مرید بنانے کے لیے، اور اسی طرح بعض دفعہ خاوند بیوی کو، یہ گھٹیا قسم کی، رذیل قسم کی حرکات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ جاتے ہیں جی روحانی علوم کے ماہر، کاٹو پلٹ کے ماہر، یہ سب شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ جو ہے یہ اللہ کے دین کے دشمن اور شیطان کے عابدین بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا وہ کام نہیں ہو رہا، وہ پھر آگے سے تعویذ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کالی سریاں پھینکو چوکوں میں، چوراہوں میں، مسر کی دال پھینک دو، انڈے پھینک دو، گوشت لے کر پھینکو، فلاں قسم کی کلیجی یا پھیپھڑے لے کر پھینکو، یہ عمل کرو، وہ عمل کرو، فلاں جگہ پہ دھاگا پھینک دو، سوئیاں پھینک دو، اس رنگ کے، یہ کفریات، کالے رنگ کی مرغی لے کے اس کو مار کے پھینک دو، یہ سب کے سب جنات اور شیاطین کے عمل ہیں۔ اور افسوس اس بات پہ ہے کہ بہت سے اللہ اور اس کے نبی کے دین کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے وہ ان گھٹیا قسم کے، حقیر قسم کے کاموں میں ملوث ہیں۔ کسی پر کروا دیا عمل، کسی نے کر دیا، کسی سے کاٹ کروانے کے لیے نکل گئے، یہ بڑے گھٹیا عمل ہیں، اور انسان اس سے ذلیل تر ہو جاتا ہے۔ جادو کرنا، کروانا، یا اس میں کسی بھی طرح ملوث ہونا، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرم قرار دیا۔ وہ کون سی جان ہوتی ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ عاصم منی دماءہ واموالہ الا بحق الاسلام۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس نے میرے سے اپنا خون اور میرے سے اپنا مال محفوظ کر لیا۔ اب نہ اس کا مال کوئی لوٹ سکتا ہے، نہ اس کے خون کو کوئی بہا سکتا ہے۔
قتل کرنا تو بڑی بات، اس کو زخم دے کر کوئی خون بھی اس کا نہیں نکال سکتا، کیوں؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس بہت بڑا کلمہ ہے۔ اور مال لوٹنا تو دور کی بات، خیانت کے ساتھ 1 روپیہ بھی کوئی کسی کا دبا نہیں سکتا، کیوں؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے۔ ہاں الا بحق الاسلام، حق کیا ہے؟ اگر وہ کچھ ایسا جرم کرے جس پر اسلام نے اس کو اجازت دی ہے کہ اس کو قتل کر دو، مثلا زنا بعد الاحسان، شادی کے بعد کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ یا الارتداد، کوئی بندہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے اور اس کا ارتداد ثابت ہو جائے کہ اس نے یقیناً اسلام سے یہ پھر گیا، اسلام سے منحرف ہو گیا، تو یہ دونوں کاموں میں حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرتد کو قتل کرے۔ اور تیسری چیز ہے قتل النفس بالنفس، نفس کے بدلے قتل کے بدلے قتل۔ ایک بندے نے قتل کر دیا، اگرچہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، تو اس کے اب قصاص لیتے ہوئے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں جس میں کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا خون بہایا جا سکتا ہے، اگر وہ مرتد ہو جائے، اگر وہ شادی کے بعد زنا کرے، یا وہ قتل کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا خون بہایا جائے۔ اور اسی طرح اس کا مال لوٹنا، اس کے اوپر طرح طرح کے تاوان اور جرمانے اور اس طرح کی صورتیں یہ لازم نہیں بنتی، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے تقاضوں پر جب تک چلتا ہے وہ محفوظ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور مسلمان کو قتل کرنا ہے بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں امت کا ایک گروہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ اللہ جس طرح شرک کو معاف نہیں کرے گا، قتل نفس، قتل مسلم کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف یہی تھا، اگرچہ جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی دے سکتا ہے اس جرم کی۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، سود کھانا، سود کی کئی صورتیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ آج اکثر لوگ سود کی کسی نہ کسی طرح صورت کے اندر ملوث ضرور ہیں۔ کاروبار کی شکل میں بھی بعض لوگ سود میں مبتلا ہیں، کئی لوگ بینکوں سے قرضہ لے کر اس میں مبتلا ہیں، کئی لوگ قسطوں کے نام پر کاروبار کر کے اس میں مبتلا ہیں، اور کئی لوگ یہ انشورنس، بیمہ پالیسی، اسٹیٹ لائف، اس کے ذریعے ان کاموں میں مبتلا ہیں۔ کوئی لاٹری پرچی چکر کے اندر اور کوئی بولی والی کمیٹی کے اندر، اس کی کوئی ایک صورت ہے سود کی؟ بہت سی صورتیں ہیں اس کی، بے بہا صورتیں ہیں اس کی۔ کرنسی، نئی کرنسی دے، پرانی کرنسی زیادہ لینا، نئی کرنسی کم دینا، نئے نوٹوں کی کاپی 1000 روپے کی کاپی 1050 میں دینا کہ یہ نئے نوٹ ہیں، یہ سب سود کی صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور شرک کے بعد سب سے زیادہ کتاب و سنت میں جس جرم کی مذمت ہے وہ سود ہے۔ شرک کے بعد سود بھی یہود کی ایجاد ہے، یہ بھی یہود کا طریقہ تھا، تو اس سے بھی آپ نے فرمایا جو سود کھاتا ہے اس نے بھی اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یہ ہے باب سے تعلق۔ اور یتیم کے مال کو کھانا، یتیم کے مال کو کھانے کا مطلب اس کو غلط طریقے سے استعمال کر لینا، ہتھیا لینا، اس کو اپنے قبضہ میں کر لینا، یہ ظلم ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا۔ کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، شیطان کے لشکر سے لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ رحمان کا بندہ ہو کے شیطان کے بندوں سے بھاگ جائے، یہ بڑی بے غیرتی والی بات ہے۔ بندہ ہو رب کا، رب کے لشکر میں آئے اور شیطان کے لشکر سے ڈر کے بھاگ جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ تم میرا بندہ ہو کے شیطان کے بندے سے بھاگ گیا، مسلمان ہو کے کافر سے ڈر گیا۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جس دن لڑائی ہوتی ہو کافروں سے، اس دن جو بندہ جان بچانے کے ڈر سے بھاگ جائے، اللہ کہتا ہے تیری معافی نہیں، بہت کبیرہ گناہ تو نے کیا، ہلاک کر دینے والا گناہ تو نے کر دیا۔ تو جنگ کے میدان میں مسلمان نہ پیٹھ پھیرتا ہے نہ بھاگتا ہے۔ ہاں متحیزاً الی فئہ، اپنا لشکر اپنے گروہ سے لڑتا لڑتا دشمن کی صفوں میں گھس گیا تو اتنا کر سکتا ہے کہ بھاگ کر اپنی صفوں میں واپس آ جائے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ متحرفاً لقتال،
کہ ایک ہیلا کرتے ہوئے دھوکہ دینے کے لیے کافروں کو دوڑے اور اچانک پھر پلٹ کر حملہ کرے کسی طریقے سے. یہ دو صورتیں جائز ہیں بھاگنے کی. بھاگ کر اپنی جماعت میں آ جائے یا دشمن کو جھانسا دینے کے لیے کہ یہ بھاگ رہا ہے بھاگے، یا اقدم پلٹ کے حملہ کرے یا کوئی ایسی چالاکی سے حملہ کرے، یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جنگ کے میدان میں منہ پھیر لینا، پیٹھ پھیر لینا، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ تم نے کافروں سے منہ کیوں پھیرا. سینے پر گولی کھاؤ، پیٹھ پر کیوں کھاؤ. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن مومن اور غافل عورتیں جو گناہ سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، گناہوں کی طرف ان کی ذہنیت نہیں ہے یا اس عمل سے وہ غافل ہیں، تم ان پر تہمت لگا دو کہ اس نے ایسے کیا، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے. کئیوں کی جو ہے اپنے ہی معاشرے کی مسلمانوں کی بیٹیوں کے اوپر ہم جو ہے وہ الزامات بھی لگاتے ہیں، لوگ افترا باندھتے ہیں. تو کسی پاک دامنہ عورت پر تہمت لگانا برائی کی کہ یہ زنا کرتی ہے، یہ بدکاری کرتی ہے، یہ عمل بھی ایسا ہے کہ یہ ہلاک کر دینے والا ہے. اور یہ طریقہ منافقین کا تھا کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی. اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والا سمجھ لے کہ وہ کن کے طریقے پر چلتا ہے، منافقین کے طریقے پر وہ چلتا ہے. تو یہ 7 گناہ آپ نے ذکر کیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور گناہ ہلاک کرنے والے نہیں، بلکہ یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے بھی سب سے خطرناک گناہ ہے. تو ہم ان معاملات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں. باب سے اس حدیث کا تعلق یہی ہے کیونکہ یہ کتاب الوصایا چل رہا ہے، وصیت کا باب. تو چونکہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، اور ظاہر بات ہے عام طور پر عربوں میں یہ چلتا تھا کہ وہ وصیت کر جاتے تھے کہ میرے بچوں کی کفالت وہ کرے، فلاں میرے بچوں کی کفالت کرے. یا کوئی بندہ خود ہی کہہ دیتا یہ یتیم مجھے دے دو، اس کی کفالت میں کرتا ہوں. تو اب یتیم کا مال بھی اس کے پاس جاتا کہ لے پکڑ، یہ یتیم کا مال ہے، یہ تیرے لیے ہے، تو اس کو خیال کے ساتھ رکھ، جب یہ بڑا ہو جائے اس کو دے دینا. تو وہ پھر اس یتیم کا مال میں طرح طرح کے بہانے اور ہیلے کر کے اس کے مال کو ختم کرنے کی کوشش کرتا. تو اسلام نے کہہ دیا کہ یتیم کے مال کو ظلم کر کے کھانا، ظلم اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ایسے استعمال کرو جیسے استعمال کرنے کا حق نہیں تھا. مثلا کاروبار میں لگاؤ لیکن ایسے غلط طریقے سے لگاؤ کہ رقم ضائع ہو جائے، یا اس کو کھلانے پلانے پر یوں پیسہ لگاؤ کہ آپ اس کو شاہی خرچ کروا کے پیسہ ختم کر دو، یا اس کے پیسے کا کاروبار ہی نہ کرو، ہر سال زکوٰۃ پڑتی رہے، ہر سال 100 میں سے 2.5%، 40واں حصہ مال کا جاتا رہا، اور بچہ بھی کھاتا رہا، اپنی ضروریات بھی پوری کرتا رہا. جوان ہوا، وہ کہتا ہے میرا باپ کو اتنے پیسے چھوڑ گیا تھا، وہ کہتا ہے سب تیرے اوپر لگ گئے. تو یہ مناسب صورتیں نہیں ہیں. ظلم کر کے کسی بھی طرح یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، اس کے مال کو غصب کرنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے جو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2766.